ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک اور خبر یہ ہے کہ روس نے یوکرین پر ایک اور بڑا حملہ کر دیا ہے. ادھر امریکہ نے بھی ایران کے مختلف حصوں پر بڑے بڑے حملے کر دیے ہیں. صہیونی طاقتیں جو ہیں وہ ایران کو نشانہ بنانے سے باز نہیں آ رہی ہیں اور ادھر جو روس ہے اس نے بھی یوکرین پر بڑا ڈرون اور میزائل حملہ کر ڈالا ہے. ادھر جو عرب ممالک ہیں ان پر بھی ایران کی جانب سے جوابی حملوں کا سلسلہ جاری ہے. یعنی مشرق وسطیٰ جو ہے وہ انڈائریکٹلی تیسری عالمی جنگ عظیم کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پاکستان نے اور جو ہمارے دیگر جو عرب ممالک ہیں یعنی ترکیہ کہہ لیں، چین کہہ لیں اور باقی جو عرب ممالک انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ مشرق وسطیٰ کو تیسری عالمی جنگ عظیم سے بچایا جا سکے. لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو، آپ نے گزشتہ روز بھی ان کی تصویر دیکھی ہوگی کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جناب بیٹھے ہیں اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہیں اور وہ جو امریکی صدر ہے بڑے نارمل انداز سے بیٹھے ہوئے. تو کسی نے اس تصویر پر سوشل میڈیا پہ تبصرہ کیا کہ یہ اسرائیلی وزیر اعظم ہیں جو کہ اس وقت یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے بگ باس بنے ہوئے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ ان کی ڈکٹیشن پر چل کر جو ہے وہ آج کل ایران پر حملے کرنے میں مصروف ہیں اور پھر ایران کو جو بھی رد عمل کے طور پر عرب ممالک میں موجود امریکی جو ایئر بیسز ہیں ان پر حملے کرنے پڑتے ہیں. یعنی اب تو یہ پوری دنیا کے لوگوں نے یہ کہنا اور ماننا شروع کر دیا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ اپنی عقل، اپنی سوجھ بوجھ سے نہیں اور اپنے ایجنڈے سے نہیں بلکہ وہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے نیتن یاہو ان کی سوجھ بوجھ، ان کے ایجنڈے پر، ان کی جو ڈکٹیشن ہوتی ہے اس پر عمل کرتے ہوئے وہ ایران پر حملے کرنے میں مصروف ہیں. تو نازل بات کہنے کی یہ ہے کہ پاکستان نے ہر ممکن کوشش کی، سالس کا رول بھی ادا کیا. ان دونوں ممالک یعنی امریکہ اور ایران کو پہلے پاکستان تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اور غیر ملکی مقام پر یعنی جب ان کو بٹھایا اپنی ثالثی میں ان کے مذاکرات بھی کروائے، پاکستان نے ان کو بطور ثالث دستخط کیے. لیکن ہوا کیا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پھر جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ جو بنیامین نیتن یاہو کی جو تیل والی جو تھی نا انگل، ان پہ آ کے انہوں نے پھر جو ہے نا وہ اس کی ایران پر جناب حملے کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا. ہم نے اس طرح بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو نیتن یاہو ہیں وہ اس وقت بھی اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے تھے. انہوں نے کھلم کھلا یہ کہہ دیا تھا کہ جناب میں نہیں مانتا ایران امریکہ کے مفاہمتی یادداشت کو یعنی معاہدے کو، ان کے مذاکرات کو. اور اس وقت بھی یہی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے مذاکرات جو ہیں یہ سبوتاژ ہو جائے. اس کے بعد بھی اس کی کوششیں جو ہیں وہ جاری رہی. پھر نتیجہ کیا نکلا، وہ ایک مرتبہ پھر اپنی باتوں میں جو ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو لے آیا اور جناب اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. جو معاملہ جو بات چیت جو ہے وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل ہو چکی تھی اس نے پھر ایران پر حملہ کر کے اس کو پھر ہوا دی. نتیجہ یہ نکلا جب ایران عرب ممالک میں موجود جو امریکی فوجی ہیں ان پر جوابی حملے کرتا ہے تو پھر امریکہ دم دبا کر واپس بھاگ جاتا ہے. ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ امریکی جو جنگی صلاحیتیں ہیں وہ ایران کے ساتھ مسلسل جنگ کرنے کی وجہ سے وہ ختم ہوتی جا رہی. ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کبھی امریکی جرنیل جو ہے وہ ایران کے ساتھ جنگ کرنے سے گریز کرتے ہیں، کبھی ان کے میزائل ختم ہو جاتے ہیں، کبھی ان کے ڈرون اور بیلسٹک جو میزائل ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ بھائی جی تو لڑ نہیں سکتا سی، مقابلہ نہیں کر سکتے تو پنگا لیتا کیوں سی. اب وہ پنگا لے لیتا ہے یعنی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو کے کہنے پر، اور جب ایران اس کو جوابی کسونمکا کرتا ہے تو پھر یہ دم دبا کر بھاگنا شروع کر دیتا ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب یہ تو نیتن یاہو کا تو کچھ نہیں جانا اور اس نے آپ کا بھی رہنے کچھ نہیں دینا. تو بہتر یہی ہے کہ آپ ابھی بھی توبہ طائب ہو جائیں اور جناب وہ اسی مذاکرات کی میز پر آ کر کے دوبارہ بیٹھے، اس پر عمل کریں. آپ نے ہرمز کا جو ناکہ بندی کا سلسلہ وہ ختم کریں اور جناب جو ایران کو بھی جینے دیں اور خود بھی جو ہے نا سکھ کا سانس لیں. اسی میں آپ کی بہتری ہے، اسی میں مشرق وسطیٰ کی بہتری اور اسی میں
دنیا بھر کے تمام ممالک کی بہتری ہے. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے. اللہ حافظ.